اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارت کے فضائل۔ احادیث میں تجارت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 احادیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور ایماندار تاجر انبیاء علیہم صلوات وسلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی کتاب البیوع باب ما جاء فی التجارت و تسمیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحدیث 1212۔ نمبر 2، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا عطا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ در منشور النساء تخت الآیات 29490/2۔ نمبر 3، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے، سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ ترمذی کتاب البیوع باب ما جاء فی التجارت والتسمیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیاہم 5/3 الحدیث 1214۔ نمبر 4، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا، تو اس سے کہا گیا، کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا، میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا، غور تو کر۔ کہنے لگا، اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، اس سے درگزر کرو۔ مسند امام احمد، حدیث حذیفہ بن ایمان 98/9 الحدیث 4323413۔ مسلم کتاب المسکات۔ تجارت کے آداب۔ اس سے پہلے تجارت کے فضائل بیان کیے اور ذیلی سطور میں تجارت کے 14 آداب بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے اکثر آداب ایسے ہیں جن پر عمل کرنا ہر تاجر کے لیے شرعاً لازم ہے۔ نمبر 1، تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی نیک نیت دل میں تازہ کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی شکم پروری کروں اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے اور مجھے اتنی فراغت مل جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہوں اور رائے آخرت پر گامزن رہوں۔ نیز یہ بھی نیت کرے کہ میں مخلوق کے ساتھ شفقت، خلوص اور امانت داری کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا اور خیانت کرنے والوں سے باز پرس کروں گا۔ نمبر 2، تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے اور نہ خود جعلی نوٹ لے اور نہ کسی اور کو دے تاکہ مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو۔ نمبر 3، اگر کوئی جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہ چلے تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے بلکہ پھاڑ کے پھینک دے تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے سکے۔ نمبر 4،
اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے۔ اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے کہ یہ فضول ہے۔ نمبر 5، عیب دار مال ہی نہ خریدیں۔ اگر خریدیں تو دل میں یہ عہد کریں کہ میں خریدار کو تمام عیب بتا دوں گا، اور اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا، دوسروں پر نہ ڈالوں گا، کیونکہ جب یہ خود دھوکہ باز پر لعنت کر رہا ہے تو اپنی ذات کو دوسروں کی لعنت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اسے گاہک سے نہ چھپائے، ورنہ ظالم اور گناہ گار ہوگا۔ نمبر 7، وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے۔ نمبر 8، اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 9، بہت زیادہ نفع نہ لے اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے اس زیادتی پر راضی ہو۔ نمبر 10، محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں بھی مسرت نصیب ہو، جیسے بیوہ کا سوٹ اور وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ نمبر 11، قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کرے اور اسے اپنے پاس بلا کر دینے کی بجائے اس کے پاس جا کر دے۔ نمبر 12، جس شخص سے معاملہ کرے اگر وہ معاملے کے بعد پریشان ہو تو اس سے معاملہ فسخ کر دے۔ نمبر 13، دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے، اور آخرت کا بازار مساجد ہیں۔ نمبر 14، بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کرے، مثلاً سب سے پہلے جائے اور سب کے بعد آئے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔